بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان ویڈیو لے کے میں کافی تاخیر سے حاضر ہوا ہوں، کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ میں نے تفصیل سے پڑھا ہے سورہ رعد، 13واں سورہ قرآن مجید کا، اور میں ہر بار ویڈیو بناتے وقت یہی کہتا ہوں کہ جو جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے، جو نوجوان نہیں جانتے ہیں، جو بچیاں نہیں جانتی ہیں، ان کو میں بتا دوں رے این دال رات 13واں سورہ ہے، 13 نمبر کا 13واں سورہ، اور رات کا مطلب ہے بجلی۔ رے این دال رات، رات کا مطلب ہے بجلی۔ بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا، اور بہت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کرتے ہیں، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ڈھیروں خون بھر جاتا ہے، اور آپ اسے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ دیکھنے سے زیادہ سننے پہ توجہ دینی چاہیے، یعنی ہیئرنگ نہیں، لسننگ، کیونکہ میری شخصیت کچھ بھی نہیں ہے، سب کمال آیات الہیہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ رعد 13واں سورہ، رعد یعنی بجلی۔ اتنا طویل سورہ ہے، اور اس میں 43 آیتیں تسلسل کے ساتھ اس طرح، اور اس کو دیکھ کے پڑھیے گا جب آپ، تو ہو سکتا ہے بہت سارے پوائنٹ مجھ سے بیان نہ ہو پائیں، مگر آپ سب سے گزارش ہے کہ ترجمے سے ضرور پڑھیے گا۔ ایسے ایسے آپ کو نکات ملیں گے، ایسے ایسے پوائنٹس اس میں ملیں گے آپ کو کہ آپ حیران رہ جائیں گے، حیران۔ اور پھر غور کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی ہے، یہ بات کیوں کہی ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہوا، پھر اس کا مطلب کیا ہوا۔ سورہ رات کے اندر جو میں نے پڑھا اس میں یہ ہے، کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ یہ آسمان جو تم دیکھ رہے ہو بغیر ستون کے کس طرح سے اپنے مقام پر ہے، بغیر ستونوں کے؟ غور نہیں کرتے تم؟ اور اس سورہ میں ایک جملہ بار بار آیا ہے، یہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، یہ نشانیاں ہیں صاحب عقل کے لیے، جگہ جگہ پہ ہے سورہ رات میں۔ غور کیوں نہیں کرتے ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسی میں میں نے بہت کوشش کی تھی کہ مجھے کوئی ایسی آیت مل جائے کہ حشر کا جب ہنگام ہوگا تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ کہیں نہیں ملا کہ ماں کو جو بیٹے کو، بچے کو اتنا چاہتی ہے، ماں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہوگی، یا بچہ اپنے ماں کو تلاش کر رہا ہوگا، یا بیٹا باپ کو ڈھونڈ رہا ہوگا، یا باپ بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہوگا، یا ایک عزیز دوسرے عزیز کو تلاش کر رہے ہوں گے حشر میں۔ یہ کہیں پہ مجھے نہیں ملا۔ قرآن مجید کو جب میں نے پڑھا تو مجھے یہ آیت تو ضرور مل گئی تھی، وَأَزْوَاجُهُمْ، زوجہ کی جمع ازواجہم، ہم ان کی بیویوں کی ملاقات ان سے کرائیں گے۔ کن سے؟ متقیوں سے کرائیں گے۔ وہ ایک الگ چیپٹر ہے، سورہ دہر، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ دہر، سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے زیادہ تعداد میں جنت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے کہ اس میں مجھے ایک ہی چیز ملی کہ ہم ان متقیوں کی ملاقات ان کی زوجاؤں سے کرائیں گے، زوجاؤں سے کرائیں گے۔ جبکہ نوجوان لڑکے جو کانچ کے گلاس میں زنجبیل کے پانی کی آمیزش کی شراب طہورہ پلائیں گے جس سے ان کو خمار نہیں ہوگا، اور ان کو چاندی کے اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور تم دیکھو گے وہ نوجوان ایک ہی حالت میں رہنے والے ہوں گے، اور جب تم نظر ڈالو گے تو تم دیکھو گے کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، وہ بکھرے ہوئے موتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیموں کے اندر نشیلی آنکھوں والے، بخدا اگر یہ ترجمہ قرآن مجید میں آیت نہیں ہوتی تو میں نہیں کرتا،
اس ویڈیو کے اندر یہ جملہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ خیموں کے اندر بڑی بڑی نشیلی آنکھوں والی کنواری دوشیزائیں بیٹھی ہوں گی جسے کسی جن و انس نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ یہ انعام ہے ان متقیوں کے لیے جنہوں نے احسن و عملہ بہترین اعمال کر کے دنیا میں وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ ان کے اعمال کا صلہ ان کے رب کی جانب سے ان کو ملے گا، سورہ رعد میں ہے۔ اور باقی جو سورہ میں نے آپ کو بتایا، سورہ رحمان، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ ملک، سورہ دہر، سورہ واقعہ، جتنے بھی سورہ ہیں اس کے اندر پورے جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ سورہ محمد کے اندر جو 47 نمبر کا سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 4 نہروں کا تذکرہ ہے، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، پانی بھی وہ جو صاف شفاف پانی ہو اس کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور شراب کی نہر جس کے پینے سے ان کو خمار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 15 سورہ نمبر 47 جا کے پڑھ لیجیے گا۔ یہ بہت کچھ ہے، چاندی کے کنگن، سونے کے کنگن، اطلس کی پوشاک، سبز کریب کی پوشاک، اور بہت متقیوں کو جو کچھ بھی ملے گا۔ تو میں یہ ڈھونڈتا تھا، اصل میں آپ سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ غور کرتا تھا کہ ہم ان کی بیویوں کی ملاقات تو کرائیں گے، تو ان کے باپ دادا کہاں گئے، ان کی اولاد کہاں گئی متقیوں کی، کیا ان کی بھی ملاقات کروائی جائے گی ان سے؟ تو کیا خوبصورت جملہ ہے سورہ رعد میں، آپ پڑھ لیجیے گا، آیت نمبر 23 ہے، 23 کے اندر ہے، 13واں سورہ آیت نمبر 23، اس میں تذکرہ ہے، ہم ان کی ملاقات ان کی بیویوں سے، باپ داداؤں سے اور ان کی اولادوں سے ان کی ملاقات کروائیں گے۔ جا کے پڑھ لیجیے گا، اور اگر نہ ملے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے غلط کوٹ کیا، غلط پڑھا ہے۔ 13واں سورہ سورہ رعد آیت نمبر 23، ہم ان متقیوں کی ملاقات ان کی بیویوں سے، ان کے باپ داداؤں سے، ان کی اولادوں سے ان کی ملاقات کروائیں گے۔ نقطہ کیا ہے یہاں پر؟ جنت میں متقی جا رہے ہیں، وہ بیویاں جو متقی ہیں وہ جا رہی ہیں، وہ باپ دادا جو متقی ہیں وہ جا رہے ہیں، اور اولاد صالح جو متقی ہے وہ جنت میں جا رہی ہے۔ ان شرط ہے متقی ہونا۔ جب آپ متقی ہو گئے تو چاہے وہ باپ ہو، دادا ہوں، نانا ہوں، اولاد ہوں، بیویاں ہوں، ان کی ملاقات ہم آپ سے کرائیں گے۔ حوروں کا تذکرہ الگ ہے، نشیلی آنکھوں والی کنواری دوشیزائیں جو خیموں میں ہوں گی جنہیں کسی جن و انس نے چھوا نہیں ہوگا، ان کا تذکرہ الگ ہے۔ مگر جو دنیا میں رشتے ہیں اس میں بیویاں ہیں، باپ دادا ہیں، اولادیں ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کاش آخرت میں بھی، جنت میں بھی ہم ان سے ملاقات کریں اگر ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر آپ گئے تو شرط یہ ہوگی کہ بیوی متقی ہو، باپ متقی ہو، دادا متقی ہو، اولاد صالح متقی ہو، ہم ان کی ملاقات ان سے کرائیں گے۔ آیت نمبر 23 میں آپ پڑھ لیجیے گا۔ بہت طویل سورہ ہے، بہت طویل سورہ ہے، حسین ترین، بہترین سورہ ہے، خوبصورت ترین سورہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اسی سورہ میں کہ میں نے کوئی متنفس جس کے پاس نفس ہو ایسا نہیں چھوڑا ہے جس کے آگے اور پیچھے نگہبان نہ رکھے ہوں۔ ہمیں نظر نہ آئے دوسری بات ہے، کرامن کاتبین، ایک اچھائی لکھ رہا ہے، ایک برائی۔ کہتے ہیں کہ اچھائی لکھنے والا جو ہے ہر روز بدلتا جاتا ہے، ہر روز، مگر برائی لکھنے والا مقرر رہتا ہے مرتے دم تک، وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمیں تفسیر میں ملتا ہے جا کے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نیکی لکھنے والا تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ جب آخرت میں گواہی کا وقت ہو تو نیکیوں کے گواہ زیادہ ہوں اور برائی کا گواہ ایک ہی ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ رعد میں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں میں نے کوئی متنفس ایسا نہیں چھوڑا ہے جس کے آگے پیچھے نگہبان نہ رکھا ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا اللہ مدد کہنے والوں، یہ اللہ تعالیٰ کو نگہبان مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو خود نگہبان ہے اتنا بڑا۔
रकीबो का मतलब है अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्ना में रकीबो है। उर्दू में रकीब का मतलब है वो मेरा रकीब है, वो मेरा दुश्मन है। और अरबी में रकीब का मतलब है सबसे बड़ा निगहबान, सबसे बड़ा निगहबान। जाकर पढ़ लीजिएगा। जब वो खुद सबसे बड़ा निगहबान है तो उसने कहा कि मैंने कोई मुतनफ्फिस ऐसा नहीं दुनिया में भेजा है जिसके आगे और पीछे निगहबान न रखे हों। आपको नजर आए कभी? मुझको नजर आए? किसी को नजर आए? मगर जिसको अल्लाह ताला ने कामिल इल्म दिया उनको नजर आते हैं, हमें नजर नहीं आए। रात और मलाइका मुझे सजदा करते हैं। इसी सूरह में बिजली अल्लाह को सजदा करती है। जब तुम बिजली की चमक देखते हो तो खौफजदा हो जाते हो, फिर तुम्हारे दिल को सुकून हो जाता है। होता यह है कि लाइट स्पीड ज्यादा है 1,86,000 मील फी सेकेंड, साउंड स्पीड इससे कम है। तो जब आपने बिजली की चमक देख ली और आप महफूज रहे तो हमने दिलों को इत्मीनान दे दिया, आप बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और आवाज तो बाद में आएगी। बिजली जब आपस में बादल टकराएंगे बिजली पैदा होगी। जब बिजली पैदा होगी तो वो बिजली आपको नजर आएगी। और वही सूरह रात में आयत मौजूद है, और जिसपे मैं चाहता हूँ ये रात ये बिजली गिरा देता हूँ, जिसपे मैं चाहता हूँ। कहीं अगर एक मर्तबा नजर आए, कहीं अगर पूरा गांव जाता हुआ नजर आए, अफसोस जरूर होता है, मगर मैं क्या करूं कि इस आयत में मौजूद है और मैं जिस पे चाहता हूं ये बिजली गिरा देता हूं। अल्लाह कह रहा है मैं गिराता हूं सूरह रात में। तो क्योंकि बिजली की रफ्तार ज्यादा है साउंड की रफ्तार से, तो आप पहले बिजली को देखेंगे। जब आप बच गए अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, शुक्रन अल्लाह कहिए। आवाज तो बाद में आती रहेगी, आवाज से डरने की जरूरत नहीं है। क्या आलीशान साइंस का नुस्खा अल्लाह ताला ने इसमें बयान किया है। फिर अल्लाह ताला ने इसमें बयान किया कि हमने हर फल की 2-2 अक़साम बनाई है। बस यहीं पर मैं लाना चाहता था आपको। तवज्जो तलब है ये आयत, गौर तलब है ये आयत। आपको दावत फिक्र देती है, आपको दावत तफक्कुरून देती है, तदब्बुरून देती है, ये तफक्कुरून देती है, ताक़ुलून देती है कि आप इस आयत को पढ़ें। मैंने ये आयत खुद पढ़ी आयत सूरह रात में कि मैंने हर फल की 2-2 अक़साम बनाई। अब मैं आपसे पूछूं कितने फल हैं? अभी तो आम का सीजन है, कितनी अक़साम है? इतनी अक़साम है कि आप गिन ही नहीं सकते हैं, ला तादाद। हर चीज की बेशुमार अक़साम बनाई अल्लाह ताला ने। मछलियों की जो तादाद है, किसी का कोई जायका, किसी का कोई जायका, किसी का कोई जायका। हर फल की अलग अलग पहचान है और जायके से पता चलता है ये फला फल है, ये फला फल है, ये फला फल है। तो अब इसमें अल्लाह जो कह रहा है, अल्लाह ताला का इरशाद जो है सूरह रात में कि हमने हर फल की 2-2 अक़साम बनाई। इसका क्या मतलब है? अब आपको किसी आलिम दीन मर्जाए आलम से आपको रुजू करना पड़ेगा कि आपको पूछना पड़ेगा कि इस आयत से क्या मुराद है कि मैंने फल की 2-2 अक़साम बनाई। जब आखिरत में फल खाएंगे तो कहेंगे कि हम तो दुनिया में भी खाते थे ये फल, मगर ये जायके में कई गुना बेहतरीन है। जैसे एहसन का मतलब है एहसन व अमला सूरह मुल्क में, मैं तुम में देखूं कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। इसी तरीके से बेहतरीन फल मुत्तकियों को दिया जाएगा आखिरत में। और ये कहते हैं नबी मुझ जैसा, मैं नबी जैसा। उसी सूरह रात में लिखा हुआ है मैंने बाज़ मेवे को बाज़ मेवे पर, बाज़ फल को बाज़ फल पर फौकियत दी है। फल बराबर नहीं है, मेवा बराबर नहीं है, कोई चीज़ आपस में बराबर नहीं है। जैसे कि हमने एक नबी को दूसरे नबी पे फजीलत दी, नबी बराबर नहीं है, इंसान बराबर नहीं है। इंसान और नबी, और वो भी उलुल अज़्म नबी, और वो भी साहिब शरीयत नबी, और वो भी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुल अंबिया खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाइस तखलीक़ कायनात। वो कहाँ, हम कहाँ? ये मैं पहला हिस्सा बना रहा हूँ। हो सकता है कि मैं सूरह रात के ऊपर दूसरा हिस्सा बनाऊं। जो पॉइंट्स मेरे जहन से इस वक्त महव हो गए हैं, मैं आप दुआ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। तवील हो गई है ये क्लिप,
اور رائے دیجیے گا کہ یہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔